بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پیپر ہم حل کرنے لگے ہیں یہ پیپر ہوا تھا 2018 کو۔ تو اس پیپر میں ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ 70 سے زائد ہیں، اہم سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ ایک عام آسان سوال ہے، وضو کے فرائض 4 ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا پیپر تھا اس میں وضو کی سنتوں کے متعلق انہوں نے پوچھا ہوا تھا۔ سنتیں 13 ہیں، فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو کے متعلق جو احکامات ہیں وہ سورۃ المائدہ میں ہیں۔ ان 3 سوالات کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کئی دفعہ پیپر میں آئے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وضو کے واجبات؟ سر وضو میں واجبات نہیں۔ شاباش، کہ وضو میں مستحب تو ہیں، فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، لیکن واجبات نہیں ہیں۔ اب وضو کے 4 فرائض سے ممکنہ طور پہ آگے جو سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے جو ہیں ان کا تعلق دھونے سے ہے۔ تو 3 فرض وہ یا 3 اعضاء جو ہیں وہ دھونے ہیں، ہاتھ، کوہنیوں سمیت، چہرہ اور پاؤں، جبکہ سر کا مسح ہے۔ فرائض وضو والی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ والی آیت مطلقاً تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جا چکا ہے کئی دفعہ۔ گرامر کے لحاظ سے بھی اس سے ایک سوال آیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، یہ لفظ رؤوس سے پہلے جو با ہے یہ با کس کے لیے ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تبعیض۔ تبعیض کا مطلب ہے بعض یا کچھ، جی، تو یہ با جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ یہ سوال بھی آپ لوگوں کے پیپر میں آیا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی مکمل تفصیلات کس صورت میں ہیں؟ تو یہ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ سوال بھی آپ نہیں سمجھیں کہ 1 سے زائد مرتبہ پیپر میں آیا ہے۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ ایک مصرف کے متعلق سوال آیا ہے، فقیر، مسکین، اسی طریقے سے عامل سے کون مراد ہے وغیرہ۔ سود کی حرمت کب نازل ہوئی؟ تو سود کی حرمت جو ہے 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری میں سود کی حرمت نازل ہوئی ہے، اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ جو سودی قرضے وغیرہ تھے سب ختم کر دیے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو ایک سوال تو یہ آ چکا ہے، ایک سوال یہ بھی آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا سود معاف کیا؟ تو اس کا جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سود کی حرمت کے متعلق یوں بھی سوال آ چکا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ تو وہ سورۃ بقرہ ہے جس میں سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ ایک اور سوال جو سود کے متعلق آیا ہے وہ سود کی قسموں کے متعلق، کہ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہے سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں، ایک کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو ربا الفضل ہے اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، اور جو ربا النسیہ ہے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال سود کی جو 2 قسمیں ہیں۔ جی سر، یہ جو ربا الفضل ہے نا اس کو ربا القرآن کہتے ہیں، اور ربا النسیہ جو ہے نا اس کو ربا السنت کہتے ہیں، ایسے نہیں ہے؟ میں نے اس الٹ بتایا؟ جی آپ نے اس کو ٹھیک ہے۔ ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ اضافہ،
रिबा नसिया का मतलब है उधार, कि आप या कोई शख्स किसी को उधार दे और उस उधार पर जो है फिर वो इजाफ़ी पैसे ले। तो रिबल फाज़ल जो है इसको रिबल कुरान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो हुर्मत है वो कुरान मजीद में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा, सूरत आल इमरान की आयत है, ईमान वालों के सूद न खाओ उसको दुगना करके। तो चूँकि इसमें अज़आफ़ का लफ्ज़ आया है, अज़आफ़ का मतलब इजाफ़ा और बढ़ोतरी है, इसलिए इसको रिबल फाज़ल कहते हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद कौन थे, अगला सवाल है। तो आपके जो मशहूर उस्ताद हैं वो रबिया राय हैं। दूसरा सवाल जवाब को सवाल बना के भी पूछा गया है कि रबिया राय जो थे रहमतुल्लाह अलैह वो किस मशहूर इमाम के उस्ताद थे। तो इसका जवाब जो है वो इमाम मालिक बिन अनस है। तो आप देखें इमाम मालिक के मुताल्लिक़ पहला पेपर जो था उसमें भी सवाल था मुअत्ता के मुसन्निफ़ कौन है। दूसरा पेपर जो हमने रात हल किया है उसमें भी सवाल था इमाम मालिक के फ़िक़्ह मालिकी के बानी कौन है। और आज फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ सवाल है कि इमाम मालिक के उस्ताद जो थे वो कौन थे। तो वो रबिया राय हैं। ये फ़िक़्ह में जो थे ना वो बहुत बड़ा मकाम रखते थे रबिया राय रहमतुल्लाह अलैह। अगला सवाल ये है, ये सवाल भी इमाम मालिक के मुताल्लिक़ ही है, फ़िक़्ह मालिकी के मुताल्लिक़, अहले मदीना का अमल किस मसलक में मुक़द्दम होता है। तो मालिकी मसलक में इसको तामुल अहले मदीना से भी ताबीर किया जाता है कि तामुल अहले मदीना किसके नज़दीक फ़िक़ही मस्दर है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। इसकी वजह कि इमाम मालिक मदीना में ही पैदा हुए, मदीना में ही रहे ज़्यादा अरसा, एक मरतबा मदीना से बाहर गए और आपका ख़्याल ये था कि मदीना में रहने वाले या तो सहाबा हैं या फिर सहाबा की औलाद हैं, अंसार व मुहाजिर हैं। तो इसलिए आप क़ियास वग़ैरह के मुकाबले में, इसी तरीके से ख़बर वाहिद के मुकाबले में अहले मदीना के अमल को तरजीह देते थे। बल्कि आपका एक कौल आपकी तरफ ये भी मंसूब है, इमाम मालिक के नज़दीक इजमा सिर्फ़ अहले मदीना का मोतबर है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का तज़किरा हुआ है। आसान सवाल है, आम पेपर में भी ये सवाल आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपका तज़किरा कुरान मजीद में 136 मरतबा है। जंग यरमूक किस खलीफ़ा के अहद में लड़ी गई है। तो इसका जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जंग यरमूक के मुताल्लिक़ 4 सवाल। एक, इसकी तारीख़ है, 15 हिजरी को ये जंग लड़ी गई है। दूसरा सवाल इस जंग के मुताल्लिक़ जो आया है कि ये जंग किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई है। यहाँ हमारे भाई भूल जाते हैं कि ये जंग ईरानियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई है, हालांकि ऐसे नहीं है, ये जंग रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ी। तीसरा सवाल जो है, जंग यरमूक में कौन से मशहूर सहाबी या सहाबी का नाम भी आ जाता है कि शहीद हुए हैं। वो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो जो थे इस जंग में शहीद हुए हैं। और इसी जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूल किया गया, यानी आपको सिपा सलारी से नैब सिपा सलार बनाया गया। अगरचे हज़रत खालिद बिन वलीद को माज़ूल कर दिया गया, लेकिन आम सिपाहियों को, जो आम मुजाहिदीन सहाबा और ताबईन थे, उनको जंग के बाद इस चीज़ का पता चला। अमली तौर पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही तमाम ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहे। एक सवाल जो है, यरमूक किस चीज़ का नाम है। यरमूक दर हकीकत एक दरिया का। सर जी जी, तीसरा सवाल फिर बताएं सर।
اس جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ 450 مجاہدین نے جو ہے ایک بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، کہ دشمنوں کے صفوں میں گھس جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو حضرت اکرمہ بھی شہید ہوئے، آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ تو تیسرا سوال میں نے یہ بتلایا تھا۔ یرموک جو ہے یہ ایک دریا کا نام ہے۔ خالد بن ولید کو معزول کر کے جن کو سپہ سالار بنایا گیا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، کون ہیں جی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اور جرجہ رومی کے متعلق جو آتا ہے، جو رومیوں کا ایک سپہ سالار تھا، وہ بھی اسی جنگ میں رومیوں سے علیحدہ ہو کے مسلمانوں سے مل گیا تھا۔ پہلے کاتب وحی کون ہیں؟ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سوال بھی 2 سے 3 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، کاتب وحی کے متعلق آپ 3 سوال یاد رکھیں۔ ایک، مدینہ کے پہلے کاتب وحی، تو مدینہ کے پہلے ہوں تو اس کا جواب جو ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ کے پہلے یہ آپ لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ کاتبین وحی میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے۔ تو ویسے اگر پہلے ہوں تو حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت خالد بن سعید ہیں پہلے ہوں۔ مدینہ کے پہلے ہوں یا مدینہ کے آخری ہوں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قریش میں باقاعدہ طور پہ جو کاتب وحی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ جسر کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی گئی ہے؟ جسر عربی زبان میں پل کو کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی، اور یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور اس جنگ میں جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، ان کا نام تھا ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو عبید ہاتھی کے نیچے آنے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، جنگ جاسر کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بویب ہے۔ جاسر کے متعلق ایک تو یہی ہے کہ کس خلیفہ راشد کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں، 13 ہجری کی یہ جنگ ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے جاسر کا معنی، تو جاسر کا معنی ہے پل۔ اور تیسرا اہم سوال یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جنگ ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی ہے۔ یہاں آپ لوگ غلطی نہ کریں، ذہن نشیں کر لیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں کون سی جنگیں رومیوں کے خلاف لڑی گئی ہیں اور کون سی جنگیں جو ہیں وہ ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی ہیں۔ تو 2 مشہور جنگیں جو ہیں، یا 3 کر لیں، دمشق، بیت المقدس اور جنگ یرموک، یہ رومیوں کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنگ جسر ہے، یا جنگ قادسیہ ہے، یا فتح مدائن ہے، یا پھر جنگ نہاون، جن کے بارے میں سوال آ چکے ہیں، یہ ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رکوعات کی تعداد 12 ہے۔ ترجمۃ القرآن یا متن قرآن کا یہ سوال ہے۔ متن قرآن کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے فائل شیئر کی ہے، جس میں 200-250 کے قریب وہ سوال ہیں جو پاکستان کے کسی بھی اس میں ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں، میں نے وہ جمع کر دیے ہیں۔ آپ اس کو تیار کر لیں، وہی کافی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے حوالے سے رات ہم نے پڑھا ہے واقعہ معراج کا ذکر۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ اسی سورت کا ہے، یعنی زیادہ الفاظ ہیں، بنی اسرائیل۔ اور اسی سورت کے شروع میں پہلی آیت میں قبلہ اول کا ذکر بھی ہے، یعنی 2 قبلوں کا، اور قبلہ دوم کا بھی، بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اور مسجد حرام کا بھی۔ نماز تہجد کا ذکر بھی اسی میں ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
حضرت ابو بکر سے کیا رشتہ تھا؟ تو یہ آپ کے داماد تھے۔ بتا سکتے ہیں کہ یہ کن کے شوہر تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اسماء رضی اللہ۔ نہیں، حضرت اسماء تو نہیں ہے۔ سر ام کلثوم، سر ام کلثوم نام تھا۔ شاباش، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم حضرت صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر کے سسر بھی تھے، مواخاتی بھائی بھی تھے، تو ان کی بیٹی سے حضرت صدیق اکبر کا نکاح ہوا اور وہ بیوی حمل سے تھیں جب حضرت صدیق اکبر فوت ہوئے، تو ان سے حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت طلحہ کے متعلق دوسرا سوال جو آتا ہے وہ جنگ جمل میں آپ کی شہادت ہے۔ مروان بن حکم نے تیر مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حج کس نبی کے زمانے میں فرض ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سوال بھی آپ سمجھیں۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ بشر اور انسانوں میں سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ جو تعمیر کی گئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو اس زمانے میں حج کو فرض قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا اذن فی الناس بالحج، جس کا ذکر سورۃ الحج میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو پڑھتے نا کہ حج کب فرض ہوا، تو اس کا جواب 9 ہجری آتا ہے۔ یہ فرض جدید ہے، یعنی اسلامی طریقے کے مطابق حج کی فرضیت زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت شخص پر یہ 9 ہجری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، وہ 10 ہجری کو۔ خلیفہ صالح، نیک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو خلیفہ راشد بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ 99 ہجری سے 101 ہجری تک تقریباً 2.5 سال مدت خلافت ہے۔ آپ کو مجدد الف اول بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ اس قدر خلیفہ صالح تھے یا خلیفہ صالح ہیں جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا، اس کا کوئی خاص اچھا کارنامہ نہیں ہے، صرف آپ کو خلیفہ منتخب کرنے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ مفتاح الخیر۔ شاباش۔ سلیمان بن عبد الملک کو آپ کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے مفتاح الخیر۔ جی جی انٹرویو میں بار بار یہ سوال پوچھا گیا ہے ساتھیوں سے کہ خلیفہ خامس جو ہے نا یہ عمر بن عبدالعزیز، ان کے درمیان اور بھی کافی خلفاء گزرے ہیں، مثلا یہ عبد الملک مروان ہو گیا، امیر معاویہ ہو گیا، اس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، تو اس کو خلیفہ راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز کو کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کا نمبر تو بہت بعد ہے۔ جواب دیکھیں، خلیفہ راشد 5ویں نمبر پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، انٹرویو کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ 6 نمبر پہ حقیقت میں جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور اس کی وجہ باقیوں کو درمیان میں اس لیے شمار نہیں کیا گیا کہ ان کا زمانہ اس طرز پہ نہیں تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ بالخصوص اس میں سے آپ نے واضح اعلان کیا کہ میں بیت المال کو، میں باغ فدق کو اسی مصرف میں اسی طریقے پہ لاؤں گا جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، اور صرف اعلان نہیں، آپ نے خط بھی لکھا اور اس طریقے سے کیا بھی۔
اسی طریقے سے آپ کا جو اپنا ایک طرز تھا شاہانہ، اس کو چھوڑ کے جو آپ نے طرز اختیار کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے، اس لیے جو ہے آپ کو خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے، ولید کو یا عبد الملک کو یا مروان کو یا امیر معاویہ کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک مجموعی لحاظ سے ہے۔ ذاتی طور پہ اگر حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ ہو تو وہ عبداللہ بن مبارک کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ امیر معاویہ نے جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کے دوران گھوڑے کے پاؤں سے اڑ کر جو غبار گھوڑے کے ناک میں لگی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسند خلافت پر فیض ہوئے؟ 13 ہجری 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو حضرت صدیق اکبر کے وصال اور دفن کے بعد آپ مسند خلافت پر فیض ہوئے۔ آپ کا تقرر پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا، اور تقرر نامہ جو لکھا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ پہلے بھی میں آپ لوگوں سے گزارش کر چکا ہوں، خلفائے راشدین کب خلیفہ بنے ہیں، کس نے سب سے پہلے ان کی بیعت کی ہے، کس دن ان کی وفات ہوئی ہے، یہ اہم سوال ہیں، یہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ عراق کس کے عہد میں فتح ہوا؟ مکمل طور پہ عراق، ایران، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ فاتح ایران جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاتح عراق بھی، فاتح لیبیا بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضرت علی نے خوارج کا کب خاتمہ کیا؟ اس کا جواب یہاں پہ 39 ہجری ہے۔ یہاں آپ اس کو سمجھیں کہ خوارج کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے، جنگ نہروان، یہ 38 ہجری ہے، لیکن خوارج کا مکمل جو خاتمہ جا کے ہوا ہے وہ 39 ہجری میں۔ اب اگر آپ کے پیپر میں سوال 38 اور 39 کے دونوں آپشن ہوں، آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ تو آپ 38 سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ جو ہم نے 39 سلیکٹ کیا ہے، 38 نہ ہونے کی وجہ سے اگر 38 اور 39 دونوں ہوں تو پھر آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اکثر جو خوارج تھے وہ اس جنگ نہروان میں مار دیے گئے۔ عبداللہ بن وہب راسبی جو تھا یہ ان کا سپہ سالار تھا جنگ نہروان میں۔ حضرت علی کے دور کی تینوں جنگوں کے متعلق سوال آیا ہے پیپر میں۔ جنگ جمل 36 ہجری 656 عیسوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ، جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین 657 عیسوی ہے، اور نہروان جو ہے 638 ہے 658 عیسوی میں۔ یہ تینوں سوال آ چکے ہیں۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، پیچھے مکی صورتوں کی تعداد کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، 86 ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں کے مضامین بھی بالکل واضح ہیں۔ یا ایھا الناس زیادہ تر مکی اور یا ایھا الذین آمنوا زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے۔ ندوۃ العلماء کا قیام لکھنؤ میں ہوا تھا، اس کا قیام جو ہے 1893 عیسوی ہے۔ اگر 1893 پیپر میں نہ ہو تو دوسرا جو آپشن ہے وہ 1894 ہے۔ یہ دونوں نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا۔ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کا قیام کیا تھا۔ پیپر میں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، دار الندوہ الگ ہے جس کا بانی قصی بن کلاب ہے، اور ندوۃ العلماء جو ہے یہ الگ ہے۔ اچھا، ایک دار المصنفین اعظم گڑھ جو ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ اعظم گڑھ میں اس کی بنیاد، یہ بھی پیپر میں آیا ہے، علامہ شبلی نعمانی نے۔ کہف کے معنی کیا ہیں؟ سورۃ کہف ہے، کہف کے معنی غار ہیں۔ اصحاب کہف کتنے سال تک سوئے رہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے جی؟ 309 سال۔
جی No. سورۃ الحمد کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے حمد و ثنا کا اس میں ذکر ہے۔ 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ باب القرآن، سبع المثانی، یہ سب اس کے نام ہیں اور یہ سارے سوال آ چکے ہیں۔ مفتاح القرآن، اساس القرآن، اساس الکتاب، یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ علامہ سیوطی نے اس سورت کے 25 نام بتلائے ہیں۔ احکامات جہاد، یہ مدنی صورتوں میں ہیں۔ معاشرتی احکام ہوں، جہاد کے احکامات ہوں، اسی طریقے سے حدود، اسی طریقے سے قصاص، یہ سب جو ہیں مدنی صورتوں میں ہیں۔ النحل، سورت کا نام ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی، نمل کا بھی سوال آیا ہے، چمٹی کو کہتے ہیں، اور نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ سورت نحل میں آیات جو ہیں وہ 128 ہیں۔ سورت النحل کے حوالے سے دوسرا جو اہم سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے وہ ہے دعوت کے اسلوب، وہ کس صورت میں ہیں؟ دعوت کے جو 3 اصول ہیں یا اسلوب دعوت ہیں وہ اسی صورت میں، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتیازات جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن، یہ والی جو آیت ہے یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ حج میں کل کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ رات بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ حج میں 3 خطبے ہوتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ تو اس کا جواب 5 ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو تمام ازواج مطہرات سے جو روایات ہیں وہ یاد ہوں، زیادہ نہیں ہیں، یا کم از کم 4-5 ازواج مطہرات۔ حضرت عائشہ، دوسرے نمبر پہ حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، اور اسی طریقے سے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے 5 روایات مروی ہیں۔ 2 ازواج مطہرات سے روایات بالکل بھی مروی نہیں ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اگلا سوال کون سا ہے جی؟ حدیبیہ میں حضرت عثمان سے پہلے سفیر کون تھے؟ تو وہ حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کے بھیجا، لیکن آپ کی اونٹنی کو انہوں نے مار دیا۔ آپ کسی طریقے سے جان بچا کے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور یہی ہے، عام طور پہ سوال بھی حضرت عثمان کے متعلق آتا ہے۔ بیعت رضوان بھی انہی کے بارے میں، جس کا ذکر سورۃ الفتح میں ہے۔ تو حدیبیہ میں مسلمانوں کے سفیر جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک سوال آپ کے متعلق پیچھے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ جامع القرآن والا سوال ہے کہ جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے۔ تدوین قرآن کا جو تیسرا دور ہے وہ بھی آپ کے زمانے میں۔ ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور خاتم المہاجرین یا آخری مہاجر یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ یہ آخری مہاجر ہیں۔ یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، غزوہ بدر کے قیدی بنے، یہ سوال بھی پیپر میں آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سوال بھی آیا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے کون سے رشتہ دار تھے، یا وہ کون تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیمم کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ تو یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ تیمم کے احکامات جو ہیں وہ 5 ہجری میں نازل ہوئے ہیں۔ تیمم، غسل، وضو کے طریقے اور احکامات یہ سورۃ المائدہ میں ہیں۔ تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور تیمم کے فرائض کے حوالے سے بھی سوال آ چکا ہے۔ تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ تو بنیادی فرائض جو ہیں تیمم کے 2 ہیں، بعض کتب میں 3 کا بھی آتا ہے، تو یہاں پر بھی امید یہی ہے کہ ایک ہی آپشن ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے۔ رب زدنی علما، یہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے،
اور اسی صورت طٰہٰ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی رب اشرح لی صدری، وہ بھی اسی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طٰہٰ کو اپنا اثاثہ قرار دیا۔ چند صورتیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا اثاثہ ہے، ان میں سے سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک مشہور سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے 2 بار ہجرت کن کے ساتھ کی؟ تو آپ کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا وصال 2 ہجری میں ہوا، اسی دن جس دن مسلمان غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کے لوٹے، اور ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی قبر پہ۔ ام المساکین ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، 4 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں عرفات میں جانا، جس کو وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو، یہ حج کے فرائض میں سے اہم ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 36 ہجری میں مدینہ سے دارالخلافہ کو منتقل کیا تھا کوفہ میں، تو یہ تاریخ اسلام کا دوسرا دارالخلافہ ہے کوفہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کوفہ سے دمشق منتقل کیا تھا۔ حب دنیا کی مذمت کس صورت میں ہے؟ تو حب دنیا کی مذمت جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہے، ان میں سے ایک جو ہے سورۃ العنکبوت بھی ہے۔ اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا۔ اس کے علاوہ سورۃ الحدید میں بھی ہے، لیکن پیپر میں جو آپشن تھے ان کے مطابق یہی سورۃ عنکبوت ہے۔ سورۃ عنکبوت کے متعلق 2 سوال یاد رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم میں 950 سال ٹھہرے تھے، اس کا ذکر بھی سورۃ عنکبوت میں ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہی ہے کہ اللہ نے کس کے گھر بندے کو مکڑی سے بھی زیادہ ضعیف قرار دیا ہے؟ تو وہ مشرک کو، شرک کو اللہ نے اس سے زیادہ کمزور قرار دیا ہے۔ معطا کے لفظی معنی، پھر امام مالک کے متعلق ہی ایک سوال ہے۔ لفظی معنی ہے روندا ہوا، چونکہ آپ نے یہ کتاب 70 فقہائے مدینہ کے سامنے پیش کی تھی، اس لیے اس کا نام معطا ہے۔ تو معطا امام مالک کی کتاب ہے، پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ 5 شوال ہے۔ احد پہاڑ کا نام ہے، مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ۔ یہ سوال بھی آیا ہے احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70، یہ سوال بھی آیا ہے۔ تیر اندازوں کا سپہ سالار یا کتنے تیر انداز تھے؟ 50 تھے۔ سپہ سالار جو تھے وہ عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے۔ غزوہ احد کے حوالے سے بہت زیادہ جو مشہور سوال کم از کم 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے، غسیل الملائکہ کون ہیں؟ تو وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کس غزوہ میں شہید ہوئے، ان کو شہید کس نے کیا؟ تو اس کا جواب وحشی ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس غزوہ میں زخمی ہوئے، وہ بھی غزوہ احد ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا سوال تھا غزوہ احد کے حوالے سے، وہ سوال ذہن سے نکل گیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں زخمی ہوئے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ ہاں، وہ سوال جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کر چلا گیا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد پھر 700 بچ گئی تھی۔
अन्नमल के क्या माना है? चिमटी, ये भी सूरत का नाम है। कुरान मजीद में 2 मरतबा जो बिस्मिल्लाह है, ये सवाल कई बार आया है, वो इसी सूरत नमल आयत नंबर 30 में है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी इसी सूरत में है। मुकम्मल नाजिल होने वाली पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। ये पूरी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई, और मुकम्मल नाजिल होने वाली आखिरी सूरत पीछे हम पढ़े हैं, कौन सी सूरत है जी? सूरतुन नस्र है। मुकम्मल नाजिल होने वाली आखिरी सूरत सूरतुन नस्र है। तो अब आप देखें, इसी पेपर में सूरत फातिहा के 2 सवाल आ चुके हैं। एक सवाल पीछे के सूरतुल हम्द, और एक सवाल ये है, सनद की जांच पड़ताल का इल्म क्या कहलाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब अस्माउर रिजाल है, उसूल हदीस नहीं है। सनद की जांच पड़ताल के लिए अस्माउर रिजाल से काम लिया जाता है। मतन हदीस, हदीस के मतन को, अल्फाज को परखने के लिए जो इल्म है, उसको इल्म दिरायत कहते हैं। दिरायत का लफ्ज़ी माना जो है वो माकूलियत। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? जी सर। जी सर। ठीक है। कुरान मजीद का नवा सजदा किस सूरत में है? तो ये सूरत उस सजदा में आयत नंबर 15 में है। तो ये 14 सजदे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो किसी सजदे के बारे में भी पूछ सकते हैं। सहाबा में कुरान मजीद के पहले हाफिज़ मशहूर है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत उमर का कातिल अबू लुअलु फ़िरोज़ मजूसी जंग नेहावन जो 21 हिजरी में जंग हुई, इसमें ये गिरफ़्तार हुआ था, और फिर ये मदीना जब माल गनीमत के तौर पे आया, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ग़ुलाम बना, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इसने हमला किया। नमाज फ़जर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो नमाज मुकम्मल कराई। यकुम मुहर्रम को 24 हिजरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। ये अबू लुअलु फ़िरोज़ मजूसी ने फिर ख़ुदकुशी कर ली थी। ज़मीन की हरकत का क़ैलता इस्लाम और साइंस से ये सवाल लिया गया है। अबू रैहान अल बैरूनी, ज़मीन का कतर भी सबसे पहले इसी ने मालूम किया था, अल बैरूनी ने। और अल बैरूनी के हवाले से मशहूर जो सवाल पूछा जाता है वो किताबुल हिंद है, कि किताबुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये भी अल बैरूनी है। और अल बैरूनी बरसगीर में आया था महमूद गज़नवी के साथ। ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है। किताबुल मनाज़िर, ये किसकी किताब है? इब्नुल हैथम की है। बाबाए बसरियात भी कहा जाता है, बाबाए बसरियात। इसी तरीके से तबइयात का भी ये बाबाए आदम है। रोशनी के बारे में किताबुल मनाज़िर इसकी बेहतरीन किताब है। ये सवाल कम अज़ कम 5 दफ़ा पूछा जा चुका है। कसम का कफ़ारा सूरतुल माइदा में है। तो यहाँ आपने 3 बातें याद रखनी है। कसम की 3 किस्में हैं। यमीन लग़्व, जिस पर कोई कफ़ारा नहीं है। दूसरा है गमूस, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक यहाँ पर भी कोई कफ़ारा नहीं है, गुनाह है। इमाम शाफ़ी के नज़दीक गमूस में भी कफ़ारा है। जबकि तीसरी किस्म जो है वो यमीन मुनआक़िदा, इसमें कफ़ारा है। और कफ़ारा क्या है जी? बता सकते हैं? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को कपड़े देना, या फिर ये है कि 3 रोज़े रखना, या ग़ुलाम आज़ाद करना। सहीफ़ा सादका के कातिब या मुअल्लिफ़ कौन है? अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस। पीछे भी ये सवाल पढ़ चुके हैं, दूसरी मरतबा आया है ये सवाल। ग़ज़वा खंदक का तज़किरा, ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा सूरतुल अहज़ाब में है। सूरत अहज़ाब के शुरू से लेकर दरमियान तक इसी ग़ज़वा का ज़िक्र है। इसी ग़ज़वा की वजह से इसको अहज़ाब कहा गया, ये नाम रखा गया। खंदक खोदने का मशवरा दिया था हज़रत सलमान
फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी का ग़ज़वा है। फ़तह मक्का के बाद किसके वालिद मुसलमान हुए? अबू कुहाफ़ा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। उस्मान इनका नाम है। ये उस वक्त नबीना थे। कहा यह जाता है फ़तह मक्का के मौका पर उसी दिन जो मुसलमान हुए उनमें सबसे आखिर में मुसलमान होने वाले यही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कि सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार है। सूरत नम्ल में आप देखें, सूरत नम्ल के मुताल्लिक भी 2 सवाल आ चुके हैं। ख़तीबुल अंबिया ये किनका लक़ब है? हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कुरान में 11 मरतबा आपका नाम आया है। ख़तीबुल अंबिया हज़रत शुआइब। जद्दुल अंबिया कौन हैं? जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम। और शेखुल अंबिया जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये तीनों अहम सवाल हैं। सूरत तहरीम में इमरात फ़िरऔन, इससे मुराद कौन है? इमरात फ़िरऔन का लफ्ज़ी माना फ़िरऔन की बीवी, तो मुराद हज़रत आसिया हैं जो मुसलमान थी। सूरत तहरीम जो है मदनी सूरत है। या अय्युहन नबिय्यु से 3 सूरतें शुरू होती हैं, आखिरी यही है। हद सरक़ा यानी चोरी, सज़ा क्या है? हाथ काटना। इसका ज़िक्र के सूरत में है, इसका ज़िक्र सूरतुल माइदा में है। हद सरक़ा का ज़िक्र सूरतुल माइदा में है। मवाख़ात भाईचारा, रसूलुल्लाह ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई बनाया था। कुल 90 लोग थे, जिनमें से 45 जो थे वो मुहाजिर थे, इतने ही अंसार थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, रात आपके मुताल्लिक़ क्या सवाल आया था? रसूलुल्लाह इनके यहाँ कितना अरसा ठहरे? 7 माह। मेज़बान रसूल। इनके जो दीनी भाई थे वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम जो सिद्दीक़ अकबर के दामाद थे, उनकी अहलिया का नाम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अस्मा बिन्त अबी बकर। हज़रत अस्मा के मुताल्लिक़ दूसरा मशहूर सवाल जो कई मरतबा आया है वो ज़ातुन निताक़ैन है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ जो सवाल ज़्यादा पूछा गया है वो हवारी रसूल का है। हवारी रसूल के इनका लक़ब है, तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम। तो यहाँ आप ये भी ज़हन नशीं कर लें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के 2 दामाद जो हैं वो अशरा मुबशरा में हैं, हज़रत ज़ुबैर भी और हज़रत तलहा भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई और आपके ससुर हज़रत अली और बहनोई जो हैं वो हज़रत सईद बिन ज़ैद, ये भी अशरा मुबशरा में। हज़रत अबू बकर की खिलाफत का ज़माना 2 साल 3 माह 10 दिन है। सबसे कम है खुलफ़ाए राशिदीन। मई काफ़ कर दें। हज़रत अली के हाथ पर बैयत करने वाले सबसे पहले सहाबी जो हैं, अच्छा जी ये सहाबी तो नहीं हैं, बाज़ कहते हैं उश्तुर नख़ी है और बाज़ ये कहते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने हज़रत अली के हाथ पे बैयत की वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नदवतुल उलमा के बानी जो थे वो मोहम्मद अली मुगीरी थे, ये सवाल भी पीछे गुज़र चुका है। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज मुतहरात में से हैं। 5 हिजरी को जो ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ हुआ उसमें ये गिरफ़्तार हुई। वालिद का नाम जो है हारिस बिन ज़र्रार है, वो भी मुसलमान हुए बाद में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत जुवैरिया ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ में कैदी हुई और साबित बिन कैस के हिस्से में आई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद करके इनसे निकाह किया। साबित ने इनको मुकातब बनाया था 9 औक़िया चांदी पर, साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैस बिन साबित ने, साबित बिन कैस नहीं है बल्कि कैस बिन साबित, जो ख़तीब रसूल भी हैं और ख़तीब अंसार भी हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अब्दुल्ला बिन साद, ये मिस्र के गवर्नर थे जी।
साबित बिन कैस। साबित बिन कैस हैं, चले ठीक है जी, जी जी बिल्कुल। क्यों इस तरीके से आज ऐसे हो रहा है। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़तीब अंसार, ख़तीब रसूल। हज़रत उस्मान के ज़माने में मिस्र के गवर्नर जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा थे। इनसे पहले मिस्र के गवर्नर जो थे हज़रत अब्दुल्ला से पहले वो हज़रत आमर बिन आस थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको फ़ातिह मिस्र भी कहा जाता है। काबा के शुमाली जानिब जो खाली जगह है, कद आदम यानी इंसानी कद के बराबर एक दीवार है, उसको हतीम भी कहते हैं, हजर इस्माइल भी कहते हैं। ये वो जगह है, मुशरिकीन ने जब तामीर की थी तो उनके पास हलाल पैसा कम पड़ गया था, उन्होंने काबा का इतना हिस्सा कम कर दिया था, हतीम इसको कहा जाता है। सबसे आखिर में वफ़ात पाने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायात जो हैं 378 हैं। ये सवाल भी आया है, एक सवाल यूँ भी आता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ वाक़या करबला के वक्त कौन सी उम्मुल मोमिनीन ज़िंदा थीं, तो वो भी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उम्मे सलमा का असल नाम जो है वो हिंद है। हिंद है ना आपका असल नाम? जी सर। जी सर, हिंद बिन सुफियाना, अभी सुफियानी है। नहीं, वो हज़रत उम्मे हबीबा है। उम्मे हबीबा का जो असल नाम है वो रमला है जी। रमला। ग़ज़वा उहद में कौन से सहाबी अपने सीने पर तीर लेते रहे? हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उहद का दिन सारा इन्हीं के लिए है। तो जवान उहद या उहद के मर्द उहद, ये हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, सूरतुल अनकबूत की आयत है। तो गोया कि सूरतुल अनकबूत के भी 2 सवाल आ चुके हैं। एक पीछे हम पढ़े हैं कि अनकबूत दुनिया की मुज़म्मत, हुब्बे दुनिया की मुज़म्मत, और दूसरा सवाल ये वो हदीस जिसकी सनद शुरू से आखिर तक उसमें इनक़िता न हो उसको मुत्तसिल कहते हैं। तो मुत्तसिल मकतूबी है, मुत्तसिल मौकूफ़ भी है, और मुत्तसिल जो है मरफू भी है। तो मुत्तसिल में यह है कि दरमियान से सनद में इनक़िता न हो। बाबुल कुरान सबुल मसानी पीछे बता चुका हूँ, सूरतुल फातिहा के नाम है। वो हदीस जिसमें ताबई सहाबी को छोड़ के बराह रास्त रसूलुल्लाह से रिवायत करे, इसको मुरसल कहते हैं। ताबई ने सहाबी को छोड़ के बराह रास्त यूँ कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये मुरसल है। मुरसल का हुक्म जो है ना ये ज़ईफ़ है, मुतलक़न इसका हुक्म यही है। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबज़ादी जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी हज़रत उम्मे हबीबा, आपका हक़ महर सबसे ज़्यादा था 400 दीनार, और नजाशी शाह हबशा ने ये हक़ महर अदा किया। हज़रत उम्मे हबीबा हबशा में ही थी, और हज़रत उम्मे हबीबा के जो पहले ख़ावंद थे उबैदुल्लाह, ये मुर्तद हो गया था, उबैदुल्लाह बिन जहश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल विसाल में हज़रत अबू बकर ने कितनी नमाज़ें पढ़ाईं? 17 नमाज़ें। तो ये पेपर में सवाल 17 मरतबा ना भी सही, कम अज़ कम 10 मरतबा मुख्तलिफ़ पेपर में गुज़रा है। जिस काम के करने पर सवाब, ना करने पर गुनाह न हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुबाह। मुबाह का मतलब है कि एक जायज़ काम कर लो तो ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, ना करो तो भी, यानी कर लो कोई सवाब भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, छोड़ दो तो भी कोई गुनाह नहीं है, कोई सवाब नहीं है, तो ऐसे काम को जो है मुबाह कहा जाता है। विरासत के हवाले से फिर से सवाल आ गया है। विरासत के तफसीली अहकामात सूरतुन निसा में मौजूद हैं। तदवीन कुरान पहली मरतबा किताबी शक्ल में ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर ने मशवरा दिया था,
اور جن کی ذمہ داری لگائی گئی وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب اللہ اور حدیث کے بعد عقل سے کام لینے کو شرعی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی قیاس کی تعریفات میں سے ایک غیر مشہور تعریف ہے۔ مشہور تعریف تو قیاس کی وہی ہے کہ کسی مسئلہ کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح حکم نہ ہو، اس کو اس مسئلے کے ساتھ ملانا جس کا واضح طور پہ حکم کتاب و سنت میں موجود ہو، یہ قیاس ہے جب ان میں کوئی تعلق اور وجہ بھی ہو۔ چونکہ قیاس میں عقل سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے یہ تعریف بھی قابل قبول ہے۔ اچھا جی، قیاس کے حوالے سے دوسرا جو سوال پوچھا گیا ہے وہ ارکان ہیں۔ تو ارکان قیاس کتنے ہیں جی؟ 4 ہے سر، 4۔ جی بالکل، قیاس کے ارکان 4 ہیں، جن میں سے ایک اصل ہے اور دوسرے نمبر پہ فرع ہے، ایک حکم ہے اور ایک علت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر سورۃ النور میں ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی غزوہ بنو مصطلق کے ساتھ ہے۔ واقعہ افک میں 3 مسلمان مخلص بھی شریک تھے، ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ شاباش جی، 2 مرد ہیں حضرت حسان اور حضرت مصطح، اور ایک عورت ہے حضرت حمنہ۔ سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک جو قرآن کی صورتیں ہیں یہ آخری منزل ہیں اور 7ویں منزل ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے اور حضرت سلیمان جو ہیں وہ بیٹے تھے۔ غزوہ بدر 2 ہجری کا مشہور غزوہ، اس میں مسلمانوں کے علم بردار جو سب سے بڑے علم بردار تھے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مصعب غزوہ احد میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ چلیں جی، آج کے سوالات ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر 1-2 سوالات میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، ضرور کلیئر کر دیں۔ جی ضرور۔